بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی تفصیلی ویڈیو حضرت ہود علیہ السلام کے حالات و واقعات پر ہوگی۔ ان کی زندگی کے تمام تر واقعات اور ان کی قوم کے ساتھ پیش آئے واقعات بیان کیے جائیں گے، تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سامعین کرام، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ عاد کا تعلق عرب کے پرانے قبیلے سامیہ سے تھا۔ عاد عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بلند اور مشہور۔ قوم عاد کو کہیں کہیں عمالقہ بھی کہا گیا۔ قوم عاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے گزری ہے۔ قرآن عزیز میں اس کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم کہا گیا ہے۔ عاد عرب کے سب سے بہترین علاقے حضرموت کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کی آبادی عراق تک چلی گئی تھی۔ یہ لوگ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت تراشنے کے ماہر تھے۔ ان کے جھوٹے معبود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت ود، سواہ، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ ان کے علاوہ ایک بت کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت طوفان کی وجہ سے زمین کی تہ میں چلے گئے تھے۔ ابلیس مردود نے ان کا پتہ لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے ان بتوں کو پھر زمین سے نکال لیا تھا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ دراصل یہ سب بڑے بڑے بزرگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار تعمیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے۔ عاد اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں ایسے ڈوبے کہ انہوں نے اللہ واحد کو بالکل بھلا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود مان کر شیطانی عمل کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے بڑی اور باعزت شاخ لود میں سے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ سفید تھا، چہرہ بہت خوبصورت تھا، داڑھی بڑی تھی۔ سامعین کرام، آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اس کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ لوگ بہت ظالم اور سرکش تھے، انہیں ظلم و ستم کرنے سے منع کیا۔ قوم عاد نے اپنے آپ کی نہ سنی، الٹا انہیں سختی سے جھٹلایا اور غرور تکبر میں کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور اور شان و شوکت کا مالک کون ہے؟ ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ غرور اور سرکشی کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ آپ نے قوم نوح کی مثال دے کر انہیں سمجھایا، طوفان کی کیفیت ان کے سامنے بیان کی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت، حکومت اور شان و شوکت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے یہ دولت بخشی، خوشحالی عطا کی۔ لہٰذا ان کی نعمتوں کو نہ بھول، اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی پوجا سے باز آ جا۔ یہ نہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان، نہ کوئی دکھ پہنچا سکتے ہیں، نہ سکھ۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم ایک مدت سے نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، اس سے معافی چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف لوٹ جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقوی اور اطاعت کی زندگی گزارو، وہ تمہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بہت عزت دے گا اور مال و دولت میں اضافہ کر دے گا۔ آپ انہیں تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے، میں تم سے کسی اجر اور بدلے کا خواہش مند نہیں، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ بات خاص طور پر انبیاء کرام سے متعلق ہے۔ کوئی انبیاء کرام کو یہ طعنہ نہیں دے سکتا کہ وہ دین کی تبلیغ کر کے مال طلب کرتے ہیں یا حکومت مانگتے ہیں۔ وہ نہ تو قوم سے دولت مانگتے ہیں، نہ ریاست، نہ عزت، نہ کوئی اور چیز۔ وہ تو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سام کی اولاد ہیں۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر حضرت موت تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں، ان میں ہر قسم کے باغات تھے۔ رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے۔ بہت قدر و آور لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں انہیں عطا کی تھیں۔ اپنی طاقت اور شان و شوکت کے نشے میں یہ لوگ کہنے لگے، آج ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ان کی طرف نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ خود انہی کے خاندان میں سے تھے۔ آپ نے بار بار انہیں ان الفاظ میں تبلیغ کی،
اے میری قوم بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، عدل و انصاف سے کام لو، ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی، اس نے بات نہ مانی۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر پہلے عذاب کا آغاز ہوا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ 3 سال تک ان پر بارش نہ ہوئی، ان کی زمینیں خشک ہو کر ریگستان بن گئی اور باغات جل گئے۔ اس پر بھی ان لوگوں کی سرکشی میں کمی نہ آئی، شرک سے باز نہ آئے، بت پرستی نہ چھوڑی۔ اب ان پر 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا طوفان آیا۔ اس آندھی نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو بھی زمین پر بچھا دیا۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ ان کے جانور اور وہ خود ہوا میں اڑنے لگے، پہلے اڑتے پھر سر کے بل زمین پر آ گرتے اور ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس طرح پوری کی پوری قوم آج تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل کاٹ دی۔ مطلب یہ کہ چونکہ قوم عاد پوری کی پوری تباہ کر دی گئی تھی، اس لیے آئندہ ان کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں نے عذاب کے وقت ایک گھیردار جگہ میں پناہ لی تھی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا اسے بڑے بڑے محلات تو گر گئے، مگر اس گھیردار جگہ میں ہوا معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس جگہ پر سکون انداز میں بیٹھے رہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد یہ لوگ مکہ معظمہ میں آ گئے۔ قوم عاد پر ہوا کا جو طوفان آیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الحاقہ میں یوں بیان فرمایا۔ قوم عاد ایک سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے، وہ ان پر 7 راتوں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو اس قوم کو اس طرح گرے ہوئے دیکھتے گویا گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ سو کیا تمہیں ان میں کوئی بچا ہوا نظر آیا ہے؟ تفاسیر میں اس عذاب کی تفصیل یوں درج ہے کہ 3 سال تک جب قطعاً بارش نہ ہوئی تو ایک دن ایک بادل اٹھا۔ عاد کی قوم نے خیال کیا کہ اب بارش ہوگی۔ ان سب کا خیال تھا کہ یہ بادل خوب برسے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا کہ یہ صاحب تو ہم پر عذاب کی پیش گوئی فرما رہے تھے، یہ تو برسنے والا بادل آ گیا۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بادل نہیں عذاب ہے، اب بھی وقت ہے، تم میری بات مان لو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا بھلا اس بادل میں عذاب کیسا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں ایسی ہوا چلے گی کہ تمہیں اور تمہارے مکانات کو نیست و نابود کر دے گی۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہماری طاقت کو جانتے ہو، پھر بھی ہمیں ہوا سے ڈرا رہے ہو، اس کی شدت اور تیزی سے ڈراتے ہو، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ ابر شہروں کے کناروں پر آ گیا اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ اس شدید ترین ہوا نے انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکا، پھر بھی وہ 7 دن تک زندہ رہے اور آخر 8ویں دن سب کے سب بے جان ہو کر گر پڑے۔ کوئی اپنے مکانوں میں مارا گیا، کوئی اب باہر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے مکانات کو بھی زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال ہوئی تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قوم عاد کی تباہ شدہ بستیوں کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔